سورہ یونس آیت نمبر 16 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آپ فرما دیجئے اگر چاہتا اللہ تعالی تو میں نہ پڑھتا اسے اور تم پر، اور نہ ہی وہ آگاہ کرتا تمہیں اس سے۔ میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کو چاہتا یا تم پر میرے پڑھنے کو نہ چاہتا تو قرآن کریم نازل نہ کرتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں میری زبان کے ذریعے تعلیم نہ دیتا۔ بہی ولا ادراکم بہی میں بہی کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، یعنی بہی سے مراد بالقرآن۔ البزی نے ابن کثیر سے لا ادراکم اس بات پر قصر کے ساتھ پڑھا ہے اور لام کو تاکید بنایا ہے۔ ولا ادراکم بہی مختلف قراتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے اس بات پر قصر کے ساتھ پڑھا ہے اور لام کو تاکید بنایا ہے۔ یہ لام ولا میں جو لام ہے یہ تاکید کا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر نہ پڑھتا اسے اور وہ تمہیں اس کی تعلیم میرے علاوہ کسی غیر کے ذریعے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا اور میرے ذریعے تم کو تعلیم دی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہ حق ہے، اس کا انکار ممکن نہیں، کیونکہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اگر مجھے نہ بھیجا جاتا تو میرے علاوہ کسی اور کو یہ قرآن دے کر بھیجا جاتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یعنی میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے اعلان نبوت سے پہلے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی میں کوئی ایسی چیز نہیں لایا جو مجھ پر وحی نہ کی گئی ہو۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن معجزہ اور خارق عادت کلام ہے۔ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے اور عادت کے خلاف کلام ہے، کیونکہ وہ شخص جس نے 40 سال ان کے درمیان گزارے اور اس عرصے میں کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، نہ کبھی کوئی شعر کہا اور نہ کبھی کوئی خطبہ دیا، پھر 40 سال کے بعد جب وہ ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں جو فصاحت و بلاغت کے 7ویں آسمان کو چھو رہی ہے، یعنی فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر اتری ہوئی کتاب ہے اور ہر نثر اور منظوم کلام سے بلندتر ہے، یعنی عرب کے اس وقت جو فصحاء اور بلغاء تھے جن کو اپنی زبان دانی پر اور اپنے بیان پر ناز تھا، وہ لوگ بھی اس کلام کو سننے کے بعد حیرت میں پڑ گئے، تو ان کے کلاموں سے بھی یہ لائق اور فائق کلام ہے۔ نثر اور نظم، شعر اور غیر شعر دونوں سے بھی اعلیٰ درجے کا کلام ہے اور اصول اور فروع کے قواعد پر مشتمل ہے۔ اس میں ساری زندگی کے اصول اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قوانین اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے لوگوں کے قصص، یعنی پہلے لوگوں کے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات اور آنے والے حالات کی خبروں سے یہ کلام بھرا ہوا ہے۔ یہ سب صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام اللہ سے سیکھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ حضور نبی کریم، تم غور و فکر کے لیے اپنی عقل کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ افلا تعقلون کہہ کر یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، تاکہ تم پر آشکار ہو جائے، تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ کلام، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فائدے کے عنوان سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے درمیان وحی سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے 40 سال رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بعد 13 سال مکے میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63 ایئرس۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 144۔ اسی طرح امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمایا ہے۔ محمد بن یوسف الصالحی فرماتے ہیں
یہ ایک مشہور سیرت نگار ہیں جن کی ایک کتاب ہے سبل الہدا والرشاد۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، اور اظہار نبوت، اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں 40 سال رہے۔ اختلاف اس مدت میں ہے جو ہجرت سے پہلے اظہار نبوت کے بعد کی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کی جو مدت ہے ہجرت سے پہلے، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال رہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سبل الہدا والرشاد جلد 12 صفحہ 308۔ امام بغوی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 144۔ اسی طرح ابن سعد، عمرو بن شیبہ اور حاکم نے الاکلیل میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں پہلا قول زیادہ مشہور و اظہر ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے اور مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، جملہ 23 سال کی یہ مدت ہوئی، 63 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال باکمال ہوا۔ یہ زیادہ مشہور قول ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 145۔ امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب و قدر عمرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 صفحہ 260۔ اسی طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، یعنی آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ ابو داؤد، طیالسی اور مسلم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 260۔ شیخین نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت 63 سال کے تھے۔ شیخین سے مراد امام بخاری، امام مسلم۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 260۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ قول مشہور ہے اور اسی پر علماء کا اجماع ہے۔ امام احمد اور مسلم نے عمار بن ابی عمار سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا تم حساب لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے فرمایا 40 سال کے تھے تو مبعوث ہوئے، یعنی نبوت کا اعلان فرمایا، پھر 15 سال مکے میں خوف و امن کی کیفیت میں رہے، 15 سال مکے میں خوف اور اطمینان کی کیفیت میں رہے، پھر ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں صحیح مسلم باب کم اقام النبی بمکہ والمدینہ جلد 2 صفحہ 261۔ اس حساب سے 65 سال بتائی جا رہی ہے۔ حاکم نے الاکلیل میں علی بن ابی زید سے، انہوں نے یوسف بن بحران سے، انہوں نے ابن عباس کی سند سے کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت 65 ایئرس کے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سبل الہدا والرشاد جلد 12 صفحہ 307۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، 65 سال، 60 سال، 63، لیکن 63 سال کا قول زیادہ مشہور ہے اور وہی معتبر ہے۔ اور نووی نے لکھا ہے کہ علماء کا 63 سال کی عمر پر اتفاق ہے، کیونکہ اس کے متعلق اصح روایت، صحیح ترین روایات ہیں، باقی روایات کی علماء نے تعویل کی ہے۔ 60 سال والی روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں عقود کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے اور قصور کو چھوڑ دیا گیا، مطلب 10، 20، 30، 40، 50، 60 یہ عقود ہیں، 10 کے ایک عدد کو عقد کہتے ہیں، عقود، تو 60 اوپر جو قصور ہیں یعنی 61، 62، 63، 64، 65 یہ جو عدد ہیں ان کو قصور کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے 60 کہا انہوں نے قصور کو چھوڑ کر عقود پر اکتفا کیا، عقود پر اکتفا کرتے ہوئے 60 کہا۔ 65 سال والی روایت پھر معول ہے کہ اس کی تعویل کی گئی ہے یا اس میں راوی کو شک پڑ گیا ہے، یعنی اس میں راوی کو شک ہو گیا۔ عروہ نے حضرت ابن عباس کے 65 سال کے قول پر اعتراض کیا ہے اور ان کی طرف اس کی نسبت کو غلط قرار دیا ہے، یعنی ان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ غلط ہے، 65 سال کا قول صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبوت کا ابتدائی دور پایا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور پاک علیہ السلام کے وصال باکمال کے وقت 13 سال کے تھے، تو ابتدائی دور انہوں نے نبوت کا
نہیں پایا، برخلاف دوسرے صحابہ کرام کے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سبل الہدا و رشاد جلد 12 صفحہ 308۔ محمد بن یوسف صالحی فرماتے ہیں اکثر راویوں نے جو حضرت ابن عباس سے حکایت کی ہے، بیان کیا ہے، وہ 63 سال ہے۔ پس ظاہر یہ ہے کہ پہلے ان کا خیال 65 سال کا تھا، مگر پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس قول کی طرف جو اکثر صحابہ کرام کا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سبل الہدا و رشاد جلد 12 صفحہ 308۔ قاضی نے حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن مسیب سے ایک شاذ روایت نقل کی ہے، غالباً قاضی عیاض ہیں، کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 43 سال تھی، یعنی 43 سال، مگر صواب 40 سال ہے، یعنی درست قول جس پر سب کا اتفاق ہے وہ 40 سال کا ہے کہ آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سبل الہدا و رشاد جلد 12 صفحہ 308۔ آیت نمبر 17 سورہ یونس، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون۔ پس کون زیادہ ظالم ہے، پس کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جو افطرا باندھے اللہ پر، یعنی جو اللہ پر جھوٹا افطرا باندھے یا جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجرم جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مقصود کو نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کی آیتوں کا انکار کرے۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کا شریک مانے یا اس کی اولاد مانے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، یہ سب سے بڑا ظالم اور مشرک ہے۔ ان نحو میں ضمیر شان ہے، یہ اگر ضمیر شان اس ضمیر کو کہتے ہیں جو کسی کی طرف نہ لوٹے، اگر اس کا کوئی مرجع نہ ہو، کسی کی طرف وہ لوٹنے والی نہ ہو، اور مذکر کی اگر ضمیر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ ان نحو میں چونکہ ہو ضمیر کسی کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے اس لیے یہ ضمیر شان ہے۔ لا یفلح المجرمون، لا یفلح کا فاعل المجرمون ہے، اور مجرمین سے مراد مشرک لوگ ہیں، یعنی مشرکین ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 18 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، یہ معبودان باطل ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے جو وہ نہیں جانتا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ یہ کرتے ہیں، جو مشرکین یہ جو شرک کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت بلند ہے اور پاک ہے۔ وَيَعْبُدُونَ میں ہم ضمیر ہے، اس کا فاعل کفار مکہ ہیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ایسے معبودان باطل کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ یعنی اگر یہ کفار ان بتوں کی عبادت ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو یہ بت انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ ان بتوں کی عبادت کرتے بھی رہیں تو یہ انہیں کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ ایک بس پتھر سے تراشی ہوئی مورتیاں ہیں جو نہ نفع پر قادر ہیں نہ نقصان پر۔ یہ تو ایک جماد محض ہے، محض پتھر ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ۔ معبود تو وہ ہونا چاہیے جو ثواب یا عقاب دینے پر قادر ہو۔ معبود کیسا ہونا چاہیے؟ جو ثواب دے سکے یا سزا دے سکے، قادر مطلق ہو، تاکہ نفع کے حصول یا نقصان کے دور کرنے کی غرض سے اس کی عبادت کی جائے۔ یہ پتھر تو مجبور محض ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مشرکین کہتے تھے ان کی عبادت کرتے ہوئے، وہ مشرک کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان معبودان باطل کی، ان مجبور محض بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو،
تو وہ جواب میں کہتے ہیں، وہ مشرک کہتے ہیں ہمارے یہ بت دنیا کے امور میں بھی ہمارے شفیع ہیں، یہ معبودان باطل، یہ پتھر کی مورتیاں دنیا کے کاموں میں بھی ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اور اگر قیامت برپا ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے عقیدے کے مطابق جیسے وہ قیامت کے قائل نہیں ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم بھی ہو گئی، برپا بھی ہو گئی اور دوبارہ اٹھنا بھی ہوگا تو آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جس کا اسے علم نہیں، وہ یہ کہ اس کا کوئی شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں کفار کو ان کی اس ہرزہ سرائی پر کہ یہ بت ہمارے شفیع ہیں، یہ جو بیہودہ بات کہہ رہے ہیں، اس پر ان کو جھڑکنا اور ان سے استہزاء کرنا ہے، یعنی اللہ کو نہیں معلوم کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سب اللہ جانتا ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم نہیں، جو ہمہ بیں و ہمہ داں ہے، یعنی جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ما کانا و ما یکون، ہر چیز کا اس کو علم ہے، جس پر زمین آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ ضمیر عائد محذوف سے حال ہے، یہاں ایک ضمیر محذوف ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اسے یہ حال بن رہا ہے جو اس کی نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ کیا نہیں جانتا تھا، مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، شریک باری تعالیٰ ممتنع ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات ان کے شرک سے، مشرکین مکہ کے شرک سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ یعنی مشرکین مکہ خدا سمجھتے ہیں، وہ یا تو آسمانی مخلوق ہوگی جیسے فرشتے، یا پھر زمینی مخلوق ہوگی جیسے بت، ان میں سے ہر دو ان کفار کی طرح حادث اور مجبور ہیں، چاہے یہ مشرکین مکہ فرشتوں کی عبادت کریں یا بتوں کی، یہ دونوں، فرشتے بھی حادث ہے یعنی قدیم نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور بت یہ تو مجبور محض ہیں اور یہ بھی حادث ہیں، پس ان کو اس کا شریک بنانا جائز ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جبکہ فرشتوں کا وجود بعد میں ہوا، فرشتے حادث ہیں، تو جو حادث ہے وہ قدیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہاں یا تو ما مصدریہ ہے، عما یشرکون میں ما مصدریہ ہے، اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و بالا ہے، یعنی ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ یہ عما یشرکون میں ما موصولہ ہے، اس وقت معنی یہ ہوگا، ما مصدریہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے، اور اگر ما موصولہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں مشرکین مکہ وہ سب حادث ہے، حادث قدیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حمزہ اور کسائی نے یہاں بھی سورہ نحل میں دونوں جگہ میں اور سورہ روم میں خطاب کے ساتھ پڑھا ہے، یہ قاریہ ہیں مشہور، حمزہ اور کسائی، یہاں پر سبحانہ و تعالی عما یشرکون یا کے ساتھ ہے، انہوں نے تا کے ساتھ پڑھا، سبحانہ و تعالی عما تشرکون، یہاں بھی سورہ نحل میں بھی اور سورہ روم میں بھی خطاب کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ خطاب کس سے ہے اس وقت؟ مشرکین مکہ سے ہے، اے مشرکین مکہ تمہارے شرک سے اللہ تعالیٰ کی ذات بری ہے، اور باقی قرآن نے غائب کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ آیت نمبر 19 ارشاد ربانی ہے، وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، اور نہیں تھے لوگ ابتدا میں مگر ایک ہی امت، سب ابتدا میں ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی دین پر قائم، ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے تھے، فاختلفوا، پھر اپنی کج روی سے باہم اختلاف کرنے لگے، ٹیڑھا پن اختیار کر کے سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی
آپ کے رب کی طرف سے، تو یہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان امور میں، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ تمام لوگ فطرتاً موحد تھے، یعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس لحاظ سے سب کے سب اللہ کو ایک ماننے والے تھے، یا سب کے سب اسلام پر متفق تھے، یعنی سب کا دین ایک ہی تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تک کا زمانہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک جتنے لوگ گزرے سب کے سب موحد تھے، دین اسلام پر قائم تھے۔ یہ طوفان نوح کے بعد کا زمانہ ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس زمانے تک سب ایک ہی دین پر قائم تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ یا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے عمرو بن لحی کے عہد تک کا دور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر یہ مکے کا ایک مشہور شخص تھا عمرو بن لحی، اس کے زمانے تک لوگ سب کے سب موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے عام طور پر۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوگ گمراہی پر متفق تھے جس دور میں رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے، یعنی جب تک رسول نہیں بھیجے گئے تھے لوگ گمراہی کے راستے پر گامزن تھے، گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے۔ فاختلفوا، انہوں نے خواہشات نفس اور عقائد باطلہ کی پیروی کر کے وحدت انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کچھ لوگ خجروی اختیار کر کے، ٹیڑھا پن اختیار کر کے، خواہشات نفس کے پیچھے چل کر، عقائد باطلہ کو فالو کر کے انہوں نے جو انسانی وحدت، تمام انسان ایک زنجیر میں جڑے ہوئے تھے، ایک زنجیر کی طرح تھے، دین اسلام کو ماننے پر اور اللہ کی وحدانیت پر متفق ہونے میں، اس وحدت انسانی کو ان لوگوں نے خواہشات نفس کی وجہ سے توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یا جب رسول علیہ السلام تشریف لائے تو بعض نے اتباع کی اور بعض نے کفر پر اصرار کر کے اختلاف پیدا کر دیا۔ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے تو اس پیغام کو قبول کر لیا، جن کے حصے میں سعادت لکھی ہوئی تھی، جن کے نصیب میں، انہوں نے تو قبول کر لیا، اور جن کے حصے میں بدبختی، جن کا مقدر تھی، انہوں نے اختلاف کیا، کفر کر کے انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تمہارے رب نے ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر نہ کی ہوتی، ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا، تو عذاب نازل کر کے دنیا میں جھٹلانے والوں کو نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میعاد، ایک وقت مقرر ہے، مجرمین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی، یہ دن اگر طے نہ کیا جاتا، تو ان کا دنیا میں ہی ان کا خلا کما کر دیا جاتا، ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے سوچنے اور سنبھلنے کے لیے موقع عطا فرمایا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں سوچنے سمجھنے کا، عقل کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہے، اس لیے یہ اس کی مہربانی ہے کہ فوراً عذاب نہیں آیا۔ عذاب کے لیے اللہ نے آخرت کا دن مقرر کیا ہے۔ کل بھی فرماتے ہیں، ایک مشہور مفسر ہیں، کل بھی فرماتے ہیں، یہ امت کو ڈھیل دینا اور دنیا میں عذاب نہ دینے کی خوشخبری ہے۔ اس میں امت کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، اچھے کیے کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ قیامت سے پہلے انہی اختلاف کے باوجود ثواب و عقاب نہیں دینا، تو دنیا میں ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، مومنوں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے قیامت کے روز ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ جھٹلانے والوں کو ان کے انجام تک قیامت کے دن پہنچایا جائے گا، دنیا میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 20 سورہ یونس، ارشاد ربانی ہے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے، سو آپ فرما دیجئے غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کفار مکہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہ اتاری گئی ہماری تجویز کردہ آیات میں سے کوئی آیت۔ کفار مکہ کیا کہتے ہیں
ہم جیسے خواہش کرتے ہیں کسی آیت کے، کسی معجزے کے اترنے نازل ہونے کا، اس طرح کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے غیب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب اللہ خوب جانتا ہے، اور غیب کی خبریں تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ خود جانتا ہے کہ تمہاری تجویز کردہ آیتوں کو کیوں نہیں نازل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی خوب معلوم ہے کہ تم جو خواہش کر رہے ہو، فرمائش کر رہے ہو، اس کے مطابق کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، اس سے اللہ تعالیٰ خود بخوبی واقف ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں، یا یہ مطلب ہے جو چیز انسانی حواس سے غائب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حواس سے خمسہ جو ہے انسان کے سننے، سمجھنے، بولنے، چھونے اور پکڑنے کی قوت، یہ حواس سے ہٹ کر بھی جو علوم ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان اپنے دائرے میں رہ کر غور کر سکتا ہے، معلومات کر سکتا ہے، لیکن اپنے دائرے سے باہر نکل کر وہ غیب کی باتیں نہیں جان سکتا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اپنی مجوزہ آیات کے نزول کا انتظار کرو، یعنی اپنی فرمائش کے مطابق آیتوں کے نازل ہونے کا تم انتظار کرو، یا یہ معنی ہے کہ حق کو باطل پر غالب کرنے کا جو فیصلہ ہمارے اور تمہارے درمیان قدرت کی طرف سے ہونا ہے اس کا انتظار کرو۔ ایک حق ہے، ایک باطل ہے، حق باطل پر غالب آ کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، حضور فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان قدرت کی طرف سے ہونا باقی ہے، تم اس کا انتظار کرو جس دن بھی یہ فیصلہ ہوگا۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھ پر نازل شدہ آیات کے انکار اور اپنی طرف سے تجویز شدہ آیات کے نزول کے مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو سلوک کرنے والا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس کا منتظر ہوں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں جن آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا تم نے اس کا انکار کیا، اور اپنی طرف سے جو خواہش کی تھی تم نے جن آیتوں کے نزول کی اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، اب پھر تمہاری یہ جو بیجا فرمائشیں ہیں اس کے حساب سے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 21 سورہ یونس، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں، مزہ چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی، یعنی جب مصیبت کے بعد جب ہم ان کو راحت دیتے ہیں تو فوراً وہ مکر و فریب کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرنے لگتے ہیں۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں، مکر و فریب کرنے والے کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو، یعنی ہمارے فرشتے مقرر ہیں، ان کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم جو بھی مکر و فریب کر رہے ہو ان سب کو وہ ریکارڈ کریں، محفوظ کریں۔ الناس سے مراد اہل مکہ ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، لوگوں سے مراد مشرکین مکہ کو جب ہم تنگی کے بعد خوشحالی عطا کرتے ہیں۔ ناس سے مراد اہل مکہ ہیں، رحمت سے مراد سرسبزی و شادابی، خوشحالی اور صحت ہے۔ قحط سالی کے بعد جب ہم سرسبزی و شادابی سے ان کو نوازتے ہیں، بارش کے ذریعے ان کو راحت پہنچاتے ہیں، خوشحالی عطا کرتے ہیں، بیماری کے بعد تندرستی عطا کرتے ہیں۔ ذرہ سے مراد قحط، شدت اور مرض ہے۔ من بعد ذرہ، ذرہ کے بعد یعنی قحط کے بعد، شدت کے بعد، تکلیف کے بعد، بیماری کے بعد جب ہم ان کو راحت پہنچاتے ہیں، یعنی جب ہم نے اہل مکہ کی قحط سالی کو خوشحالی و شادابی سے بدل دیا تو بجائے شکر ادا کرنے کے ہماری آیتوں کا انکار کرنے لگے اور ان سے مزاح و استہزاء شروع کر دیا، آیتوں کا مذاق اڑانا انہوں نے شروع کر دیا۔ مجاہد یہ بہت بڑے مفسر ہیں، تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، فرماتے ہیں مکر سے مراد آیات کی تکذیب اور استہزاء ہے، کہ وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنے لگتے ہیں، سے مراد آیتوں کو جھٹلانے لگتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 147۔ میں کہتا ہوں، غالباً علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخفی طریقے سے دوسرے کو شر تک پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مکر یمکر مکرن، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے دوسرے کو
شر تک پہنچانے کا ارادہ کرنا، یعنی دوسرے شخص تک شر کو پہنچانا، اس کو پتہ چلے بغیر۔ تو پھر آیات کی تکذیب اور ان سے استہزاء، آیتوں کو جھٹلانا اور ان کے مذاق اڑانے کو مکر سے تعبیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مکر کیوں کہا گیا؟ آیتوں کے جھٹلانے اور آیتوں کا مذاق اڑانے کو مکر کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر رسول کی تکذیب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا ارادہ کرتے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا مشرکین مکہ کا؟ حضور پاک علیہ السلام کو جھٹلانا اور آپ کو اذیت پہنچانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تکذیب نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں جھٹلاتے تھے، لیکن اس شر اور تکذیب کا اعادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا تھا۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کو ایذا پہنچانا، آپ کو تکلیف دینا، گویا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے، کیونکہ وہ آیات حقیقت میں اسی کا کلام معجز نظام تھا۔ جو آیتیں اللہ نے نازل کی، ان آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آیات بینات کو نازل فرمایا۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں ان کا مکر یہ تھا، اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب ہم ان کو قحط سالی کے بعد خوشحالی عطا کرتے ہیں تو وہ لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے مکر و فریب میں لگ جاتے ہیں، آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا مکر کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما کر، بارش نازل فرما کر ان کی بدحالی کو شادابی اور خوشحالی سے بدل دیا تو وہ کہنے لگے یہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش برسی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے بارش برسانے پر اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کی اور کہا کہ فلاں کارتی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 147۔ یہ ان کا مکر تھا کہ نعمت کی نسبت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے کارتیوں کی طرف، ستاروں کی طرف کی۔ یہ ان کا مکر تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیات سے ان کا مکر ان سے بچاؤ کے حیلے کرنا اور ان پر طعن کرنا تھا۔ آیتوں میں مکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان نہ لانے کے لیے حیلہ کرنا، بہانہ کرنا اور کچھ نہ کچھ نقص، خامی یا کمی تلاش کرنا ان کا مقصد تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے، یعنی قحط سالی آئی اہل مکہ پر، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے اور ہریالی سب ختم ہو گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس قحط کو دور فرمایا اور ان پر اپنی رحمت کی برسات فرمائی تو انہوں نے شکر ادا کرنے سے پہلے آیات کے استہزاء اور آیات کے انکار کی طرف جلدی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کا شکر بجا لاتے، بجائے اس کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کا مذاق اڑایا اور فوراً تیزی کے ساتھ ان آیات کا انکار کر دیا۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کے کفریہ نظریات سے پلٹنے کی کوئی سبیل نہ دیکھی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مکہ اپنے نظریات، اپنے کفر کے نظریات پر قائم ہے اور اس سے پلٹنے والے نہیں ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے ان کے ان قدیم نظریات سے پلٹ کر واپس آنے کا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ان لوگوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا 7 سالہ قحط مسلط فرما کر میری اعانت فرما، میری مدد فرما۔ یہ سمجھانے بجھانے سے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو ذرا تکلیف کا مزہ چکھا کر ان کو سدھار دے۔ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے ہوئے کلمات کو فوراً شرف قبولیت بخشا گیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو گئی تو قحط شروع ہو گیا۔ اہل مکہ قحط میں مبتلا ہو گئے، ہر چیز ہلاک ہو گئی، حتیٰ کہ اہل مکہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، کھیتی باڑی، فصل، اناج، غلہ سب تباہ ہو گیا، اور حالت یہ ہو گئی، نتیجہ یہ ہو گیا کہ چمڑے اور مردار کھانے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے، کچھ نہ ملنے پر بھوک مٹانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے چمڑا اور مردار کھا کر رہنے لگے۔ ابو سفیان حالات سے دل برداشتہ ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، یعنی آپ کا پیغام تو اطاعت کا ہے اور آپ کا شیوا صلہ رحمی کا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آپ حکم دیتے ہیں، جبکہ آپ کی قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قریش آپ ہی کے خاندان اور قبیلے کے ہیں، آپ ہی کی قوم ہے، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہلاک ہونے کے قریب ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری ابواب الاستسقاء جلد 1 صفحہ 137۔ اور حالات یکسر بدل گئے، آپ کی دعا کی برکت سے وہ قحط سالی بدحالی دور ہو کر خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، یعنی پھر سے حالات ٹھیک ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب عذاب کو ہم سے دور فرما، ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی جب عذاب نازل ہوا اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور عرض کیا کہ اگر تو ہم سے اس عذاب کو ٹال دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان سے عذاب دور کیا گیا تو پھر یہ اپنی پرانی روش پر چل پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کہنے پر دعا فرما دی، ان کی درخواست پر آپ نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے عذاب دور فرما دیا تو واقعی واپس پلٹ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنے کے بجائے انہوں نے پھر وہی پرانی روش اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کا انتقام بدر کے دن لیا تھا، یعنی جو سرکشی پر جو اڑے رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہونے کے باوجود اس کا شکر بجا لانے کے بجائے کفران نعمت کا شکار رہے، اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تک ڈھیل دی، پھر جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ اذا مفاجأت کا کلمہ ان کے فوراً مکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ عربی زبان میں اذا آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں اچانک کے معنی بتانے کے لیے کہ جب بھی بدحالی خوشحالی میں بدل دی جاتی ہے تو ان کا شیوا کیا ہوتا ہے، فوراً یہ لوگ سازش میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ مفاجأت ہے، کسی معنی کو فوراً بتانے کے لیے آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اسی مفہوم کو ادا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، ان کی تدبیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ تیز ہے تدبیر کرنے میں۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تیز ہے مکر کی سزا دینے میں۔ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد ان کی سازش کا انتقام لینے میں۔ یہ لوگ جو بری تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو پلٹ دینے میں ان سے زیادہ تیز ہے۔ مکر کے معنی کے اعتبار سے اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ مکر شر کے لیے آتا ہے، برے معنی کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا بدلہ دینے میں ان سے زیادہ تیز ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لفظ استعمال ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کا معنی یا تو استدراج ہوتا ہے، یعنی کسی کو بتدریج آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جانا اور اس کو شعور تک نہ ہو، یعنی اس غیر محسوس طریقے سے اس کو تباہی کے دہانے پر دھکیل دینا، یعنی تباہی کے راستے پر پہنچا دینا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول دلالت کرتا ہے، بتاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ دنیا کی وسعت عطا فرماتا ہے، کشادگی عطا فرماتا ہے، دنیا جس پر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ مکر ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کے ساتھ مکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو غیر محسوس طریقے سے اس کو تباہی کے راستے پر آگے بڑھا رہا ہے، یعنی اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ اس کے ساتھ مکر ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، بلکہ وہ خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نافرمانی کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ اس پر دنیا وسیع کر دے، پھیلا دے، دنیا کی ہر نعمت اس کو فراہم کر دے تو یہ وہ دھوکے میں نہ رہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے جسے دنیا کی نعمتوں سے وافر حصہ دیا جائے، بہت بھاری بڑا حصہ دیا جائے اور وہ شکر گزار نہ ہو، وہ دھوکے میں ہے۔ یا مکر کا مطلب مکر کی سزا دینا ہے، اللہ تعالیٰ مکر کرنے میں ان سے زیادہ تیز ہے، مطلب ان کے مکر کی، ان کی سازش کی سزا دینے میں بہت فاسٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً سزا دے دی، یا یہ مطلب کہ ان کے اپنے فریب میں غور و فکر سے پہلے ان کو تباہی تک پہنچا دیا، ابھی وہ سازش کے جال بننے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب
تمہیں جلد ہلاک کرنے والا ہے بنسبت تمہارے اس مکر و فریب کے جس کے ذریعے تم حق کو مٹانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم ابھی صرف اپنے ارادے میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارا کام تمام کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادے کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ کن بھی صرف مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود بخشنا چاہتا ہے اور اس سے کن کہتا ہے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ صرف مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور تم حق کو مٹانے پر قادر نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور تم مجبور محض ہو۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو گھنونی سازشیں وہ چھپ چھپ کر تیار کرتے ہیں وہ ہمارے فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہے، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے، چہ جائے کہ تمام جواہر و اعراض کے پیدا کرنے والے پر مخفی ہوں۔ تمام جواہر و اعراض یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسے مخفی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے فرشتوں سے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے، جبکہ فرشتے اس کی مخلوق ہیں اور حادث ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ جوہر بولے تو اصل، عرض بولے تو پیش آنے والی چیز، جواہر اور اعراض کے پیدا کرنے والے پر یہ کیسے مخفی ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جب فرشتوں پر یہ چیز ان کی چھپی ہوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کا بھی مالک اور معبود ہے، اس پر کیسے ڈھکی چھپی رہ سکتی ہیں؟ یعقوب نے ما قبل کلام کی موافقت میں یا کے ساتھ یعنی غائب کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ما قبل اس سے پہلے جو صیغے ہیں وہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، غائب کا صیغہ ہے یہ، اذا لہم یہ بھی غائب کا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اب یہاں حاضر سے خطاب ہے کہ تم جو کچھ بھی سازشوں کا جال بنتے ہو وہ سب فرشتے نوٹ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یعقوب ایک قاری ہیں، انہوں نے ما قبل کے لحاظ سے ان رسولنا یکتبون ما یمکرون پڑھا، مناسبت دونوں میں سب میں برقرار رہے۔ غائب کے صیغے کے ساتھ پڑھا، یقیناً ہمارے فرشتے جو کچھ وہ سازش کر رہے ہیں اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور باقی قرآن تا کے ساتھ یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اب وہاں غائب سے یہ ایک بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، غائب کے صیغے جب استعمال کرتے ہیں تو کبھی اچانک حاضر کا صیغہ لاتے ہیں، تو اس کو التفات من الغیبت الی الخطاب کہتے ہیں۔ تو بعض قرآن باقی قرآن خطاب کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے، اس میں انتقام کی تحقیق کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے کر رہے گا، یہ پکی بات ہے۔ آیت نمبر 22 انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ یونس آیت نمبر 22 کی تفسیر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔